عورت کی نافرمانی کا آپ کو خوف ہے، عورت نافرمان ہے، بات نہیں مانتی ہے، نباہ مشکل ہو رہا ہے، تو آپ اس کو پہلے سمجھائیے، نصیحت کیجیے، مرد عورت دونوں کے لیے۔ اب عورت اگر دیکھتی ہے کہ مرد اس طرح کر رہا ہے، وہ بھی اپنے شوہر کو نصیحت کرے، نہیں ہوتا ہے تو دوسرے نمبر پر کہا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر اپنا الگ کیجیے، ان کے ساتھ رات نہ گزاریے، اس سے بھی چوٹ لگتی ہے مرد کو بھی عورت کو بھی، پھر بھی وہ نہ سنبھلتی ہے تو کہا وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو ذرا ماریے، مارنے کا مطلب گھونسا نہیں لگانے کا، محمد علی کلیہ بائک ٹیشن کی طرح مکہ نہیں مارنے کا، اس لیے کہا ایسی مار ماریے جس سے کوئی زخم نہ آنے پائے، کوئی چوٹ نہ لگنے پائے، کوئی نشان نہ ابھرنے پائے، ایسا ہلکا سا مار ماریے تاکہ اس کے لیے تبدیل ہو جائے۔ آخر میں کہا اب یہ کوئی تدبیر کارگر نہ ہو، پھر بھی کہا طلاق مت دیجیے، اب بالکل ناقابل برداشت ہو جائے تو کہا ٹوٹنے کا ڈر ہو، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہا کہ اب ٹوٹنے کا دونوں کو ڈر ہو جائے تو مرد کے گھرانے کے ایک ذمہ دار، عورت کے گھرانے کے ایک ذمہ دار، ان دونوں کو مل کر آپس میں صلح صفائی کرنے کے لیے کہا، اور یہ بتلایا دونوں کی نیت صحیح ہونی چاہیے۔ آج کل ملانے کے لیے نہیں جاتے، دونوں توڑنے کی نیت سے جاتے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں توڑ کر رہیں گے، طلاق لیں گے، خلا لیں گے، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اس لیے کہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر دونوں آپس میں اصلاح چاہتے ہیں، خیر چاہتے ہیں، آپس میں جوڑنے کی نیت لے کر جانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً اس میں آپس میں اتحاد پیدا کریں گے، کوئی ایسا راستہ اللہ تعالیٰ نکلوائیں گے جس سے آپس میں دونوں خاندان مل سکے۔ اس لیے کہا کہ آخر میں اگر دونوں خاندان کے ذمہ دار بات کرنے کے لیے بیٹھے، دونوں کی نیت آپس میں جوڑنے کی ہونی چاہیے، آپس میں اصلاح کی ہونی چاہیے، اس سے اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ اور اس طرح سے بہت سارے کنڈیشن طلاق سے پہلے لگائے گئے تاکہ طلاق کے معاملے کو اتنا آسان نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ اس کے بعد بہت اثرات پڑتے ہیں۔ بچے بیچارے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیچارے بالکل آوارہ کی طرح ہو جاتے ہیں، بیوی نان نفقہ کوئی سنبھالنے والا نہیں رہتا، وہ کبھی غلط کام پر مجبور ہو جاتی ہے، مرد بیوی کے بغیر رہتا ہے، کبھی گناہوں میں پڑنے کا اندیشہ رہتا ہے، دو خاندانوں میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا کہ طلاق دینے سے پہلے یہ ساری تدبیریں اختیار کریں